السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود میرے مہمان خصوصی جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب، اور آج کا ٹاپک ہے خودی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی پہ بہت بات کی ہے، اس پہ ہم ایک نشست پہلے آلریڈی کر چکے ہیں، مگر آج کی نشست اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کے اوپر ان کے جو استاد تھے لاہور میں، اور پھر جب وہ پینشن ہوئی ان کی اور وہ واپس انگلینڈ گئے، رینارڈ نکلسن، انہوں نے کی اجازت چاہی اور انہوں نے خود ہی کا انگلش میں ترجمہ کرنے کی ان سے فرمائش کی، اور انہوں نے خود ترجمہ کیا اجازت ملنے کے بعد۔ پھر اس بنا پہ جب انگلینڈ میں یہ کتاب چھپی ان کی یہ ترجمے کے ساتھ، تو سرکار برطانیہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سر کا خطاب دینے کا سوچا اور پھر دیا بھی، کہ اتنی بڑی شخصیت اور اس لیول پہ جا کے انہوں نے اتنی تحقیق کے بعد یہ اتنی بڑی زبردست نظم لکھی ہے، وہ مجبور ہو گئے ان کو سر کا خطاب دینے پہ۔ تو اسی کا آج ہم تھوڑا سا دباچہ جو ہے ایک جو انہوں نے لکھا تھا اس پہ بات کریں گے، کہ ان کا دباچہ ہی ماشاءاللہ اتنا زبردست ہے کہ دل اشش کر اٹھتا ہے۔ وہ یوں ہے، دباچہ مثنوی اسرار خودی، جس کی اشاعت 1914 اور 1915 میں ہوئی، کچھ نے 1914 لکھا ہے، کچھ نے 1915۔ وہ یوں ہے کہ یہ وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تمنیات مستنیز ہوتے ہیں، یہ پر اسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کی شرازہ بند ہے، یعنی یہ خودی، یا جس کو آپ انا کہہ سکتے ہیں، یا میں جس میں آتی ہے، یہ میں کہہ سکتے ہیں، جو اپنے عمل کی روح سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی روح سے مضمر ہے، جو تمام مشاہدات کی خالق ہے، مگر جس کی لطافت مشاہدہ کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی۔ کیا چیز ہے یہ؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے، یا زندگی نے محض عارضی طور پر اپنی فوری عملی اغراض کے اصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریب تخیل اور دروغ مصلحت آمیز کی صورت نمایاں کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہ ہوگی جس کے حکماء و علماء نے کسی نہ کسی صورت میں اس سوال کا جواب پیدا کرنے کے لیے دماغ سوزی نہ کی ہو، مگر اس سوال کا جواب افراد و اقوام کی دماغی قابلیت پر اس قدر انحصار نہیں رکھتا جس قدر کہ ان کی افتاد طبیعت پر۔ مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اسی نقطے کی طرف مائل ہوئیں کہ انسانی انا محض ایک فریب تخیل ہے، اور اس پھندے کو گلے سے اتار دینے کا نام نجات ہے۔ مغربی اقوام کا عملی مذاق ان کو ایسے نتائج کی طرف لے گیا جس کے لیے ان کی فطرت متقاضی تھی۔ ہندو قوم کے دل و دماغ میں عملیات و نظریات کی ایک عجیب طریق سے آمیزش ہوئی۔ اس قوم کے منہ شگاف حکماں نے قوت عمل کو حقیقت پر نہایت دقیق بحث کی ہے، اور بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ انا کی حیات کا یہ مشہور تسلسل جو تمام آلام و مصائب کی جڑ ہے، عمل سے متعین ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ انسانی انا کی موجودہ کیفیات اور لوازمات اس کی گزشتہ طریقہ عمل کا لازمی نتیجہ ہے، اور جب تک یہ قانون عمل اپنا کام کرتا رہے گا وہی نتائج پیدا ہوتے رہیں گے۔ 19ویں صدی کے مشہور جرمن شاعر گوٹے کا ہیرو فوسٹ جب انجیل یوحنا کی پہلی آیت
میں اللہ کا کلام کی جگہ لفظ عمل پڑتا ہے۔ ابتدائی کلام میں خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا، تو حقیقت میں اس کی دقیقہ رس نگاہیں اسی نقطے کو دیکھتی ہیں جس کو ہندو حکماں نے صدیوں پہلے دیکھ لیا تھا۔ اس عجیب و غریب طریق پر ہندو حکماں نے تقدیر کی مطلق العنانی اور انسانی حریت اور بالفاظ دیگر جبر و اختیار کی گتھی کو سلجھایا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسفیانہ لحاظ سے ان کی جدت ترازی اور داد و تحسین کی مستحق ہے، بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ ایک بہت بڑی اخلاقی جرات کے ساتھ ان تمام فلسفیانہ نتائج کو بھی قبول کرتے ہیں جو اس قضیے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جب انا کی تعین عمل سے ہے، جب انا کی تعین عمل سے ہے تو انا کے پھندے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے ترک عمل۔ یہ نتیجہ انفرادی اور ملی پہلو سے نہایت خطرناک تھا، اور اس بات کا مقتضا تھا کہ کوئی مجدد پیدا ہو جو ترک عمل کی اصلی مفہوم کو واضح کرے۔ بنی نو انسانی کی ذہنی تاریخ میں سری کرشن کا نام ہمیشہ ادب و احترام سے لیا جائے گا کہ عظیم انسان اور عظیم الشان انسان نے ایک دل فریب پیرائے میں اپنے ملک و قوم کے فلسفیانہ روایات کی تنقید کی اور اس حقیقت کو آشکار کیا کہ ترک عمل سے مراد ترک کلی نہیں ہے، کیونکہ عمل اقتضائے فطرت ہے اور اسی سے زندگی کا استحکام ہے، بلکہ ترک عمل سے مراد یہ ہے کہ عمل اور اس کے نتائج سے مطلق دل بستگی نہ ہو۔ سری کرشن کے بعد سری رام نوج بھی اسی طریقے پر چلے، مگر افسوس کہ جس عروج سے معنی کو سری کرشن اور سری رام نوج بے نقاب کرنا چاہتے تھے، سری شنکر کے منطقی طلسم نے اسے پھر محجوب کر دیا، پردے میں کر دیا، اور سری کرشن کی قوم ان کی تجدید کے ثمر سے محروم رہ گئی۔ مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک بھی ایک نہایت زبردست پیغام میں عمل تھی۔ وہ اس طریق کے تردید انا ایک مخلوق ہستی ہے جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے، مگر مسئلہ انا کی تحقیق و تدقیق میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ذہنی تاریخ میں ایک عجیب و غریب مماثلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نقطہ خیال سے سری شنکر نے گیتا کی تفسیر کی، اسی نقطہ خیال سے شیخ محی الدین ابن عربی اندلسی نے، اندلس کے رہنے والے نے قرآن شریف کی تفسیر کی، جس نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر نہایت گہرا اثر ڈالا۔ شیخ اکبر کے علم و فضل اور ان کی زبردست شخصیت نے مسئلہ وحدت الوجود کو، جس کی وہ ان تک مفسر تھے، اسلامی تخیل کا ایک لا ینفک عنصر بنا دیا۔ وحد الدین کرمانی اور فخر الدین عراقی ان کی تعریف سے نہایت متاثر ہوئے، اور رفتہ رفتہ 14ویں صدی کے تمام اجمی شعراء اس رنگ میں رنگین ہو گئے۔ ایرانیوں کی نازک مزاج اور لطیف الطبع قوم اس طویل دماغی مشقت کی کہاں متحمل ہو سکتی تھی جو جزو سے کل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے جزو اور کل کا دشوار گزار درمیانی فاصلہ تخیل کی مدد سے طے کر کے رگ چراغ میں خون آفتاب کا، شرار سنگ میں جلوہ طور کا بلا واسطہ مشاہدہ کیا۔ مختصر یہ کہ ہندو حکماں نے مسئلہ وحدت الوجود کی اصلاح اس اسباب پہ دماغ کو اپنا مخاطب کیا، مگر ایرانی شعراء نے اس مسئلے کی تفسیر میں زیادہ خطرناک طریقہ اختیار کیا، یعنی انہوں نے دل و دماغ کو اپنی اماجگاہ بنایا، اور ان کی حسین و جمیل نکتہ آفرینیوں کا آخر کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس مسئلے نے عوام تک پہنچ کر قریباً تمام اسلامی اقوام کو
ذوق عمل سے محروم کر دیا، تصوف یعنی تصوف کی طرف ڈال دیا، غار اور گوشہ نشینیوں اور چلوں پہ ڈال دیا۔ علماء قوم میں سب سے پہلے غالباً ابن تیمیہ علیہ رحمہ اور حکمہ میں واحد محمود نے اسلامی تشخص کے اس ہمہ گیر میلان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، مگر افسوس واحد محمود کی تصانیف آج ناپید ہیں۔ ملا محسن فانی کشمیری نے اپنی کتاب وابستان مذہب میں اس حکیم کا تھوڑا سا تذکرہ لکھا ہے جس سے اس کے خیالات کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ کی زبردست منطق نے کچھ نہ کچھ اثر ضرور کیا، مگر حق یہ ہے کہ منطق کی خشکی شعر کی دلربائی کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ شعراء میں شیخ علی حزیں نے یہ کہہ کر تصوف برائے شعر و گفتن کو بس اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ حقیقت حال سے آگاہ تھے، مگر باوجود اس کے کلام شاید ہے، ان کا کلام شاید ہے کہ اپنے گرد و پیش کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ان حالات میں یہ کیوں کر ممکن تھا کہ ہندوستان میں اسلامی تخیل اپنے عملی ذوق کو مذہب کو محفوظ رکھ سکتا؟ مرزا بیدل علیہ رحمہ لذت سکون کی اس قدر دل دادا ہیں کہ ان کی جنبش نگاہ تک گوارا نہیں۔ نزاکت ہائے از تراغوش منائے خانہ حیرت ماجا بری ہم مزن تانشکنید رنگ تماشا راہ۔ اور امیر سینائی مرحوم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھا جو کچھ سامنے آ جائے، منہ سے کچھ نہ بول، آنکھ آئینے کی پیدا کر، دہن تصویر کا۔ مغربی اقوام اپنے قوت کے عمل سے تمام اقوام عالم میں ممتاز ہیں، اور اس وجہ سے اسرار زندگی کو سمجھنے کے لیے ان کے ادبیات و خیالات اہل مشرق کے واسطے بہترین رہنما ہیں۔ اگرچہ مغرب کے فلسفے جدید کی ابتدا ہالینڈ کے اسرائیلی فلسفے کی نظام وحدت الوجود سے ہوتی ہے، لیکن مغرب کی تباہ پر رنگ عمل غالب تھا، یعنی عمل کا رنگ غالب تھا۔ مسئلہ وحدت الوجود کا یہ طلسم جس کو ریاضیات کے طریقے استدلال سے پختہ کیا گیا تھا، دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ سب سے پہلے جرمن میں انسانی نا کی انفرادی حقیقت پر زور دیا گیا، اور رفتہ رفتہ فلاسفہ مغرب بالخصوص حکمائے انگلستان کے عملی ذوق کی بدولت اس خیالی طلسم کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ جس طرح رنگ و بو وغیرہ کے لیے مختص حواس ہیں، اسی طرح انسان میں ایک اور حاسہ بھی ہے جس کو حصے واقعات کہنا چاہیے۔ ہماری زندگی واقعات گردش کے مشاہدہ کرنے اور کہ صحیح مفہوم کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے پر منحصر ہے، مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اس قوت سے کام لیتے ہیں جس کو میں نے حصے واقعات کی اس طرح سے تعبیر کیا ہے۔ نظام قدرت کے اس پر اسرار وطن سے واقعہ پیدا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، مگر بیکن سے پہلے کون جانتا تھا کہ یہ واقعات حاضرہ ہے جن کے نظریات کے دل دادا و فلسفی اپنے تخیل کی بلندی سے بانگاہ حیرت دیکھتے ہیں، اپنے اندر حقائق و معارف کا ایک گنج گراں مابعد پوشیدہ رکھتے ہیں، گنج گراں مایا پوشیدہ رکھتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ انگریزی قوم کی عملی نکتہ رسی کی احسان کا تمام دنیا کی قوموں پر ہے کہ اس قوم میں حصے واقعات اور اقوام عالم کی نسبت زیادہ تر ترقی یافتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دماغ یافتہ فلسفیانہ نظام جو واقعات متعارفہ کی تیز روشنی کا متعامل نہیں ہو سکتا، انگلستان کی سرزمین میں آج تک مقبول نہیں ہوا۔ بس حکمائے انگلستان کی تحریریں ادبیات عالم میں ایک خاص پایہ رکھتی ہیں، اور اس کا مقابل ہیں کہ مشرق کی دل و دماغ ان سے مستفید ہو کر اپنے قدیم فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کرے۔ یہ ہے مختصر خاکہ اس مسئلے کی تاریخ کا جو اس نظم کا موضوع ہے۔ میں نے اس دقیق مسئلے کو فلسفیانہ دلائل کی پیچیدگیوں سے آزاد کر کے تخیل کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کی حقیقت کو سمجھنے اور غور کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ اس دباچے سے اس نظم کی تفسیر مقصود نہیں، محض ان لوگوں کو نشان راہ دے بتلانا مقصود ہے جو پہلے سے اس اسیر الفہم حقیقت کی وقتوں سے آشنا نہیں۔ مجھے یقین ہے سورہ بالا سے کسی نہ
کسی حد تک یہ مطلب نکل آئے گا۔ شاعرانہ پہلو سے اس نظم کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شاعرانہ تخیل محض ایک ذریعہ ہے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا کہ لذت حیات انا کی انفرادی حیثیت اس کے اثبات، استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے۔ یہ نقطۂ مسئلہ حیات مابعد الموت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بطور ایک تمہید کے کام دے گا۔ ہاں، لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا جیسے کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے۔ مرکب لفظ بے خودی میں بھی اس کا یہی مفہوم ہے، اور غالباً محسن تاثیر کے اس شعر میں بھی لفظ خودی کے یہی معنی ہے۔ غری کے کلزم وحدت دم از خودی نزند بود محال کشیدن میان آب نفس۔ اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچا، مگر میں استاد محترم سے کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر اپنے الفاظ میں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے ذرا مزید تشریح فرمائیں۔ تو جناب استاد محترم السلام علیکم، سر اس پہ روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج اقبال کے ہم اس پہلو پر بات کر رہے ہیں جی سر، کہ یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس نے نہ صرف پورے ایشیا میں، عالم اسلام میں، بلکہ یعنی پورے مغرب کو جو ہے نا وہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ 1915 میں جو انہوں نے اسرار و رموز خودی لکھی اور اس کا جو دبیچہ تھا، جی جی جی، تو اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی جو ہے وہ بڑا مشکل ہے جی، وہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ڈاکٹر صاحب میں بطور ایک طالب علم کی بات کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اگر ہم یعنی اقبال کے اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ہی یعنی معلومات سے بھرا ہوا شخصیت کا نکھار بھی ہے اس میں، اور اقبال علیہ الرحمہ نے جو کہا ہے کہ یعنی تقریباً 1000 سال سے جو مسلمان جو ہے نا وہ پسماندگی کا شکار ہوئے، وہ بھی اسی وجہ سے۔ تو وہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ ان کا خاص جو پوائنٹ ہے کہ جس کو ہم یعنی دانش کے حوالے سے ان کو کہتے ہیں فلسفہ خودی۔ بلکہ یہ وہی خودی ہے نا جس کے بارے میں ان کے جو ٹیچر تھے اسلامی کالج لاہور میں، تھوماس والکر آرنلڈ، اور جب انہوں نے یہ ان کا یہ دیکھا پڑھا تو انہوں نے ریکویسٹ کی، خط لکھا وہاں سے انگلینڈ، جب وہاں چلے گئے تھے ریٹائر ہو کے، تو کہ مجھے اجازت دی جائے میں اس کا کر لوں۔ تو کچھ چیزیں انہیں نہیں سمجھ آئیں تو انہوں نے پھر جواباً پھر تفصیل بتائی اس خودی کی ساری، اسرار رموز خودی کی سارا نا، اسرار خودی اور اسرار رموز بے خودی کی۔ تو پھر اس بنا پہ سنا ہے کہ جب وہ انگلینڈ میں چھپی، جب آرنلڈ نے چھاپا ترجمہ کر کے، تو کہتے ہیں اسی بیس پہ تو ان کو سر کا خطاب دیا گیا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور بڑے صغیر میں، اور ہم انگلینڈ میں بیٹھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو شاید اسی بنا پہ پھر بلکہ شاید نہیں ہے کہ اسی بنا پہ ان کو سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ تو پلیز، میرا خیال ہے کہ وہ آرنلڈ نہیں تھا، وہ تھا غالباً پروفیسر نکلسن تھے جنہوں نے، نہیں جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ نا کہ تھوماس والکر آرنلڈ یہ سر سید احمد خان کے دوست بھی تھے، اور انہوں نے پڑھایا، انہوں نے سر سید احمد خان کو بھی پڑھایا، انہیں اس کو پڑھایا اپنے شبلی نعمانی جو ہے نا، شبلی نعمانی کے بھی استاد تھے، علامہ اقبال کے بھی استاد تھے، اور یہ اس کے دوست بھی تھے سر سید احمد خان کے، بلکہ ان کے جو پوتا تھا سید احمد خان کا، اور وہ جو سر راس مسعود جسے کہتے ہیں، تو وہ تو پھر ان تینوں کے دوست بھی تھے۔ تو یہ اس میں تو یہ انہوں نے تھوماس والکر آرنلڈ کے نام سے مشہور تھے، پورا نام ان کا تھوماس والکر آرنلڈ تھا۔ اچھا، چلو، تو البتہ یہ ہے کہ وہ بھی وہ ڈاکومنٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ اویلیبل ہے، کہ وہ بھی میں یعنی وہ ہمارے جو دانشور چاہتے ہیں تو وہ اس کو یعنی
انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اسرار و رموز خودی کے حوالے سے جو ان کا ترجمہ کیا، اس میں باقاعدہ وہ وضاحت بھی اقبال کی شامل کر لی دی گئی ہے، دا سیکرٹس۔ دا سیکرٹ کے نام سے وہ کتاب چھاپی جو ترجمہ کر کے چھاپی نا انہوں نے، وہ بہت مشہور ہوئی، اور جس کی بنا پہ پھر ان کو سر کا خطاب دیا گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ پورے یعنی مغرب یا ان کے جو علمی حلقے جو تھے، ان کے جو اخبارات وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ یار ہندوستان میں رہنے والا اتنا بڑا انسان اور ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا کیا مقام۔ صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ، صحیح، جس سے اب ڈاکٹر صاحب یہ پر زور دو جی یہ وحدت وجدان۔ اچھا وجدان جو ہے نا یہ مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پانا۔ اچھا اچھا کہ یہ کیا ہے، یہ خودی کیا ہے، یہ وحدت وجدان ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب انسان جو ہے، یا خاص کر کے جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں، جو اقبال کے نزدیک کہتے ہیں اپنی خودی سے آگاہ ہیں، تو وہ یعنی منطق، عقل اور فلسفے کے بغیر حقیقت تک پہنچنا جو ہے نا یہ وجدان ہے۔ صحیح 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 صحیح۔ یہ وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ۔ اس کی ذرا دوبارہ تفصیل فرما دیں۔ کہ میں نے کہا کہ وجدان جو ہے مصدر ہے، اور یعنی اس کا مطلب ہے پانا، ٹھیک، حاصل کرنا۔ تو کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ عقل خالص جی جی اور منطق کے بغیر اچھا وجدان کے ذریعے جو ہے نا وہ حقیقت تک پہنچ جائے۔ جبکہ انگلینڈ والے تو اس چیز کو نہیں مانتے تھے نا، تو وہ تو پریکٹیکل ہر چیز وہ سائنس کے اس میں پرکھتے تھے، لیب میں جو چیز نظر آتی ہو، جو رزلٹ دیتی ہو فزیکلی، اس چیز کو مانتے تھے۔ یہ بالکل اس کے اپوزٹ یہ چیز تھی۔ ہاں جی 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 جی۔ اب اس میں وہ یعنی تفصیل بتائے گا علامہ جو بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ یہ جی جی وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی جذبات، تخیلات و تمنیات مستنیر ہوتے ہیں۔ مستنیر کہتے ہیں روشن ہونا، کہتا ہے یہ وہ ہر انسان کے اندر ایک نقطہ ہے، بلب ہے، جس سے ڈیلی مطلب ایک آدمی جب صبح صبح اٹھتا ہے تو جب وہ اپنے روزمرہ کے پروگرام بناتا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا میں نے میرے پروجیکٹ بناتا ہے، تو کہتا ہے یہ نقطہ ہے شعور کا، یہ دراصل اس کے تمام جذبات، ٹھیک، اس کے تمام جو اس کے یعنی وہ پروگرام پروجیکٹ جو ہوتے ہیں، یہ وہ ہے وہ نقطہ، یہ وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے بچوں کو سمجھ آئے۔ یہ وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی جذبات، تخیلات و تمنیات مستنیر ہوتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں مستنیر، ہاں مستنیر، مستفید نہیں، نہیں مستنیر، مستنیر، اچھا اچھا مطلب جیسے جو ہے نا چاند جو ہے نا یہ کیا ہے، روشن ہے، جی ہاں، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ نقطہ جو انسان کا ہر انسان میں ہے لیکن اس کو اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں یہ پر اسرار شے، اچھا صحیح کہ صحیح، یہ نقطہ کیا ہے، جی جی، یعنی لفظ استعمال کیا پر اسرار، یہ پر اسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر و غیر محدود کیفیتوں کی شرازہ بند ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ خودی جو ہے یہ یعنی اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ پر اسرار ہے، صحیح، یہ پر اسرار شے جو فطرت انسانی، ڈاکٹر صاحب یہاں انہوں نے یعنی پوری بنی نوع انسان کی بات، جو فطرت انسانی کی منتشر و غیر محدود کیفیتوں کی شرازہ بند ہے۔ تو یہ جو نقطہ ہے، یہ جو پوائنٹ ہے، یا دوسرے لفظ میں جو بلب ہے، کہتا ہے یہ انسان کی تمام منتشر اور بے غیر محدود کیفیتوں جو ہیں اس کو یہ شکل دیتا ہے ایک کتاب کی شکل میں۔ یہ خالص فلسفہ ہے،
یہ واقعی خالص فلسفہ ہے جی ہاں صحیح. یہ پراسرار شے جو فطرت انسان، اور دیکھو بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی سن، یہ پراسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر و غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے. شرازہ بند مطلب بک جس طرح ہوتی ہے شیرازہ کہتے ایک ہیں صفحہ اکٹھا کرنا، یعنی اکٹھی چیز. ڈاکٹر صاحب شیرازہ کہتے ہیں لئی کو، گوند کو جس سے ہم ایک ایک ورق کو جوڑتے ہیں. تو کہتا ہے یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جو انسانی فطرت کی غیر محدود کیفیتوں جو ہیں ان کو یہ مجتمع کر دیتی ہے. مجتمع کرتا ہے. اچھا اچھا اچھا. وہ ایک سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس طرح. کیا بات ہے. یہ خودی، انا یا میں، آپ اس کو جو وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو نقطہ ہے آپ اس کو، یہ خودی، انا یا میں جو اپنے عمل کی روح سے ظاہر لیکن اپنی حقیقت کی روح سے مضمر ہے. کہتے ہیں کہ یہ انسان کو، آپ دیکھو نا، ہر انسان، میرے اندر کون سی چیز ہے جو مجھے متحرک کرتی ہے، تو کہتے ہیں یہ عمل کے ذریعے نظر آتی ہے، قوت مارکا جو ہے، ہاں لیکن نظر نہیں آتی، لیکن ہے چھپی، جو ہمیں سونے نہیں دیتی، جو ہمیں ہر کام سے کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ختم کر کے فٹافٹ یہ کام کریں ہم لوگ. یہ خودی، انا یا میں جو اپنے عمل کی روح سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی روح سے مضمر ہے، جو تمام مشاہدات کی خالق ہے. کہتے ہیں یہ سب کو دیکھتی ہے، لیکن جس کی لطافت مشاہدے کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی. لیکن کہتے ہیں یہ اتنی سینسٹیو ہے لطافت اس کی کہ کوئی انسان اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس خودی کو. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب اقبال اللہ رحمہ نے، میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا احسان کیا ہم پر، پوری بنی نوع انسان پر، خصوصی طور پر ہم جو کلمہ راز افشاں کر دیا نا، راز یہاں کر دیا، بھید کھول دیا ہمارے سامنے خودی کا. کہتے ہیں نا خودی کا سر نہاں. اب لوگوں کو سمجھ آئے گا جی. ارشاد. یہ جو بھید ہے، یہ جو چھپا ہوا بھید ہے، وہ کہتا ہوں یہ خودی، یہ جو شخصیت کا جو بھید ہے جو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ توحید کے اندر چھپا ہوا ہے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. اور جب تم سمجھ جاؤ خودی ہے تیغ، پھر تم تلوار ہو، اور پھر اس تلوار کو تیز کرو اس سان پر، توحید پر. وہ آپ کو کہتے ہوتے ہیں خود ہی پھر تلوار ہے، اور جو اس کی جو دھار جو ہے نا، تو وہ اس کو جو ہے نا ایک مختلف، اقبال نے یہ یعنی بڑے اپنے سمجھانے کے لیے بڑے خوبصورت انداز اسی بات کو انہوں نے ساقی نامے میں کہا ہے نا کہ ارشاد جی، یہ موج نفس کیا ہے. ہاں موج نفس، بالکل بالکل. کہتے ہیں یہ زندگی کیا ہے، یہ تلوار ہے. تلوار. یہ موج نفس کیا ہے، تلوار ہے. خودی کیا ہے، تلوار کی دھار ہے. ڈاکٹر صاحب اگر تلوار کی دھار نہ ہو تو وہ تلوار کسی کام کی ہے؟ پھر تو کھنڈا گسرا ہی ہے نا. یہ موج نفس کیا ہے، تلوار ہے. خودی کیا ہے، تلوار کی دھار ہے. خودی کیا ہے، راز درون حیات. خودی کیا ہے، بیدار یہ کائنات. بالکل. اب اسی بات کو وہ کہتے ہیں کہ یہ فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے. پیکٹ ہے، پورا پیکٹ ہے، اور ایک جگہ آگے مجتمع ہو جاتا ہے. کیا بات. جو اپنے عمل کی روح سے ظاہر اور حقیقت کی روح سے مضمر ہے، جو تمام مشاہدات کی خالق ہے، لیکن جس کی لطافت مشاہدے کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے، تجلی کو نہیں برداشت کر سکے. تو آگے علامہ خود کہتے ہیں کہ کیا یہ لازوال حقیقت ہے. کہتا ہے یہ دیکھو کہ یہ خودی جو ہے، کیا یہ لازوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض عارضی طور پر اپنے فوری عملی اغراض کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اس فریب تخیل یا دروغ مسلط آمیز میں نمایاں کیا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب اس پر بار بار غور کرنا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور آپ کے توسط تمام نوجوانوں کو، اور یار اس پر خدائی قسم کوئی بڑا دلچسپ ہے، بڑی آپ کو اس طرح نظر آئے گا. اگر آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ بن گئی تو اس طرح ہوگا جس طرح آپ کے اندر بے شمار بلب روشن ہو جاتے ہیں. ایسی ہے. اور آگے کہتے ہیں اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے. پوری بنی نوع انسان کا فرد ہے یا افراد ہیں. کہتا ہے ان کا طرز عمل جو ہے
وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس سوال پر کہ کیا وہ اس خودی سے آشکارا ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بڑا کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. ہم پورا راز افشاں کر میں تو کہتا ہوں کہ نفسیات کا قوم کو اکٹھا کرنے کا بات ہی ختم. ایک کلیہ بیان کر دیا انہوں نے. تو فرد ہے، یہ قوم ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ مسلک ہے، یہ فرقہ ہے، یہ گروہ ہے، یہ کوئی پارٹی ہے. انہوں نے بتا دیا جمع کرنے کا، اکٹھا کرنے ایک نقطے پہ. یعنی آپ جو ہے نا کسی، یعنی یہ میں کہتا ہوں کہ یہ نفسیات کا بھی بہت، کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک آدمی ہے یا پوری قوم ہے یا پورا کوئی ریجن ہے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ تو کہتے ہو یہ دیکھو کہ اپنی وہ خودی سے کتنا آگاہ ہے. اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے. بالکل بالکل. پھر آگے کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کے علماء یا حکماء نے اس سوال کے جواب کو پیدا کرنے کے لیے دماغ سوزی نہ کی ہو. اچھا بشیر. تو کہتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ پوری یعنی دنیا کے جتنے بھی ہر قوم میں اسی سوال کو، اور اس سے بہتر کسی نے جواب نہیں دیا ہوگا جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا میرے خیال میں. تو آگے فرماتے ہیں کہ لیکن افراد و اقوام اس خودی کے جواب کے لیے ان کی دماغی قابلیت اتنی، اس کا انحصار اس پر نہیں ہے بلکہ ان کی افتاد طبع پر ہے. اب وہ مثال دیتے ہیں کہ ایشیائی مشرقی اقوام جو ہیں، یہ ان کی جو افتاد طبع ہے یہ فلسفی ہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ انسانی انا ایک فریب تخیل ہے اور اس پھندے کو گلے سے اتار دینے کا نام نجات ہے. اللہ. یعنی یہ جو آریائی جو جتنے بھی ہیں اس میں، جس میں ہم سب ایرانی، ہندوستانی، یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ اگر ان کے یونانی فلسفے کی اس کے اوپر وہ، یعنی خاص کر کے یہ جو اب جو ہے نا یہ سامی جو ہیں یعنی عربی جو ہیں، اب عرب کے لوگ، اب ان کا افتاد طبع عملی ہے، وہ توحید کی طرف گئے. یہ جو ہیں اب اقبال کہتا ہے کہ جو مشرق کے اقوام فلسفی مزاج قومیں ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ انسانی انا کیا ہے، یہ ایک فریب تخیل ہے اور اس پھندے کو گلے سے اتار دینے کا نام نجات ہے. مغربی اقوام اپنی افتاد طبیعہ کے مطابق اس طرف راغب ہوئی جیسے ان کا عملی مذاق تھا. لہذا وہاں پر یہ آپ دیکھتے ہیں پہ ڈیپینڈ کرتے تھے کہ وہاں جو ہے نا ان کا کوئی بھی جو ہے نا، جو ان کا تجربے اور مشاہدے کے اوپر جو چیز اس پہ قسمتی پہ آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، نہیں آتی تو کہتے بس. تو ڈاکٹر صاحب آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مختصر سا جو ہے ان پر، تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ میرے نوجوان جو یہ سارے جو صحافی ہے، دانشور ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، قرآن کا طالب علم ہے یا جو اس سے دلچسپی رکھتا ہے خودی سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ہم نے کافی جو ہے نا ایک نا دلچسپ انداز سے یہ بیان کیا ہے. اسی کے ساتھ آج خودی کی تعریف جو علامہ اقبال کے الفاظ میں ہم نے بیان کی ہے، اس کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا. جلدی آپ کی خدمت میں خودی کی تعریف علامہ اقبال کے الفاظ میں دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.